آج اس گھر میں ہمارا پہلا دن تھا۔ شہر کے ہنگامہ ہیزیوں سے قدرے ہٹ کر ساحل سمندر پر واقع وہ گھر ہماری ضرورت سے کہیں بڑا تھا۔ 5 بیڈ رومز، لاؤنج، سٹنگ روم کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا، اور ہماری فیملی تھی صرف 2 افراد پر مشتمل، یعنی میں اور میرا شوہر رچرڈ۔ رچرڈ شہر کا ایک معروف سرجن تھا، اس نے بڑی تیزی سے ترقی کی تھی۔ یہ کشادہ اور پرفضا گھر رچرڈ ہی کی پسند تھا۔ وہ اپنی فیملی لائف ایسی ہی الگ تھلگ اور پرسکون جگہ پر گزارنے کا خواہشمند تھا۔ جبھی ہم نے شہر والے چھوٹے گھر سے یہاں شفٹ ہو گئے تھے، رچرڈ کو اپنے دوستوں کی دعوتیں کرنے کا بھی شوق تھا۔ اس لحاظ سے بھی یہ گھر خاصا موزوں تھا۔ یہاں کی پارٹی کسی پکنک سے کم نہیں ہوتی تھی، مگر یہ بات کی باتیں ہیں۔ فی الحال تو میں ذکر کر رہی تھی اس گھر میں آمد کے پہلے دن کا۔ پورا دن سامان کی سیٹنگ میں گزرا۔ شام تک ہم دونوں بری طرح تھک چکے تھے۔ ہم نے قدرے جلدی سے ڈنر کیا اور اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک بھرپور نیند خیال سے بیڈ پر پہنچ گئے۔ وہ لگ بھگ آدھی رات کا وقت تھا جب اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ گھر سے باہر مجھے بارش کی آواز سنائی دی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رچرڈ میرے پہلو میں بے خبر سو رہا تھا۔ حالت نیند میں وہ بڑا معصوم سا نظر آتا تھا۔ اس خیال سے کہ کوئی کھڑکی یا دروازہ کھلا نہ رہ گیا ہو اور بارش کسی قسم کی گڑبڑ نہ پیدا کر دے، میں بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ میرا یہ فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا۔ لاؤنج کے باہر کی جانب کھلنے والی کھڑکی پوری طرح بند نہیں تھی، اور لاؤنج کے شیشے پر گرنے والے پانی کی تیز بوندیں لاؤنج کے فرش تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ میں کھڑکی بند کرنے کے ارادے سے آگے بڑھی اور پھر اپنے ارادے پر عمل کرنا بھول گئی۔ اد کھلی کھڑکی میں کھلے سمندر کا منظر بڑا رومانٹک اور روح پرور دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس دلکش نظاروں میں کھو سی گئی۔ پوری راتوں کے چاند نے سمندر کی موجوں کو سرمستی اور سرکشی عطا کر رکھی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا سمندر اپنی حدود کو پھلانگ کر ہر شے کو حس و خشاک کے مانند اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا۔ بارش تو اپنی جگہ تھی، اس کے ساتھ تیز سمندر کی ہوا بھی بغاوت پر آمادہ دکھائی دیتی تھی۔ میری نگاہ کھڑکی کے باہر سمندر کی لہروں پر جمی ہوئی تھی۔ چاند کی روشنی میں نے مستی میں چور ویلز کو سمندر کی سطح پر رقص کرتے دیکھا۔ میں نے اپنے خواب میں بارہا یہ منظر دیکھ رکھا تھا، مگر اس وقت جاگتی آنکھوں کے سامنے وہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ میرے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے ساحل پر جا کر یہ دل فریب اور مسحور کن تماشا دیکھنا چاہیے۔ میں نے لاؤنج کی کھڑکی کو بند کیا اور بیڈ روم میں آ گئی۔ رچرڈ بستر پر گہری نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ میں نے اپنے لباس کے اوپر رین کوٹ پہنا اور کسی سحر زدہ انسان کی طرح بوجھل قدم اٹھاتے ہوئے گھر کے باہر نکل آئی۔ بے اختیار میں سمندر کی جانب کھینچی چلی گئی۔ میری زندگی میں 2 خوابوں کی بڑی اہمیت رہی ہے جو گاہے بگاہے مجھے دکھائی دیتے رہے تھے، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ ان دونوں خوابوں کا تعلق 2 مختلف مردوں سے تھا۔ پہلا خواب ہسپانوی قدیم غاروں سے متعلق تھا جو زمین کی گہرائی میں بنے ہوئے تھے۔ میں نے رچرڈ کے ساتھ ان غاروں کی سیر کی تھی۔ مذکورہ غاروں کی خاص چیز ان کی دیواریں تھیں۔ زمانہ قدیم کے مصوروں، مجسمہ سازوں اور دیگر ہنرمند افراد نے دیواروں پر اپنے فن کا بڑا جامع مظاہرہ کر رکھا۔ ان شاہکار کو دیکھ کر میرا ذہن الجھ گیا۔ ہر تصویر، پینٹنگ یا مجسمہ شکار اور شکاری کی نمائندگی کرتا تھا۔ میں نے رچرڈ سے پوچھا تھا اس کا کیا مطلب ہوا کہ انسان ہو یا جانور، ہر جگہ شکاری نر کو اور شکار مادہ کو دکھایا گیا ہے۔ کیا مادہ شکاری اور نر شکار نہیں ہو سکتا؟ میں تمہاری الجھن کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو کہ یہ تصاویر اور پینٹنگز ہزاروں سال پہلے کی معاشرت کی عکاسی کرتی ہیں، جب ہر طرف میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہوا کرتی تھی۔ رچرڈ نے جواب دیا، آج اس رویے میں کافی تبدیلی آ چکی ہے۔ میل اور فیمیل کو سوسائٹی میں ایک برابر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ایک اور بات، میں نے رچرڈ کی وضاحت کے جواب میں کہا، ذرا تصور کرو اس شکاریات میں اگر شکار اچانک پلٹ کر شکاری پر حملہ کر دے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس صورت میں شکار اور شکاری کی جگہ بدل جائے گی، رچرڈ نے کہا۔ جنگل میں شکاریوں کو گاہے بگاہے ایسے واقعات کا سامنا ہوتا رہتا ہے جب کوئی خطرناک درندہ پلٹ کر ان پر حملہ آور ہو جاتا ہے، مگر وہی بات کہ جیت اسی کی ہوتی ہے جو زیادہ طاقتور اور باتدبیر ہوتا ہے۔ باتدبیر؟ بس میں اتنا کہہ پائی تھی۔ میرا دوسرا خواب ویل سے تعلق رکھتا تھا، اور اس خواب کے پیچھے ایک دوسرے مرد کی فلسفی کار فرما تھی۔ اس مرد کا نام سیموئل تھا۔ سیموئل سے میری پہلی ملاقات یونیورسٹی کے نزدیک ہی واقع ایک شاپ میں ہوئی۔ تب رچرڈ سے میری شادی نہیں ہوئی، مگر ہم گہرے دوست تھے، ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ ہم اکثر کافی شاپ میں کافی پینے آ جایا کرتے تھے، اور سیموئل کافی شاپ کے نزدیک ہی میپل ٹری سے ٹیک لگا کر بیگ پائپ بجا رہا ہوتا۔ ایک پائپ سیموئل کے منہ میں دبا ہوتا جس میں وہ کسی بانسری کے مانند پھونک مارتا
और बीन जैसे दूसरे पाइपों पर इसकी उंगलियां महवे हरकत होती थी। सैमुअल अपनी हुनरमंदी से ऐसी मौसीकी तहलीक करता था जो समात में रस घोलती और रूह को सरशार कर देती थी। मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि मैं सैमुअल की फन की दीवानी थी। मौसम हज़ां में जब मेपल ट्री के पत्ते रंग बिरंग हो जाते तो ये मौसीकी माहौल में रंगीनी और फुर्सत भर दिया करती। मुझे सैमुअल से दो चार बात करने का भी मौका मिला। सैमुअल एक दुबला पतला और दराज कामत शख्स था। सुनहरे सिल्की बाल, आंखों में समंदर से ज्यादा गहराई और मकनातीसी कशिश। जब हम एक दूसरे के सूरत आशना हो गए तो बैग पाइप बजाने के दौरान में वो चुपके चुपके मुझे देखता रहता था। इसके होंठों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट होती थी और इसकी आंखें पुकारती हुई महसूस होती थी। मेरा दिलो दिमाग सहर ज़्यादा इसकी तरफ खींचने लगता। इसकी शख्सियत में वो सब कुछ था जो सामने वाले को अपना मती और फर्माबरदार बनाने के लिए जरूरी होता है। एक रोज वो फ्री था तो मुझे इसकी ज़ात के बारे में जानने का मौका मिल गया। वो मेरीन बायोलॉजी का स्टूडेंट था और वेल मछलियों पर रिसर्च करता था। मैं इससे पूछे बिना ना रह सकी, ये किस किस्म की रिसर्च है? मैं बैग पाइप की मदद से ऐसे धुनें तरतीब दे रहा हूँ जो वेल पर बराह रास्त असर करे और इन्हें समंदर की सतह पर लाकर झूमने के लिए मजबूर कर दे। वेल मेरी धुनों पर वराफ्तगी के आलम में रक्स करे। आज तक किसी भी म्यूजिशियन ने ऐसा तजर्बा नहीं किया। ऐसे मौजू पर मैं पहला PhD हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हें जरूर इस मकसद में कामयाबी मिलेगी। मैंने तहे दिल से कहा, तुम्हारी लगन सच्ची और कोशिश अनथक है। जब तुम बैग पाइप प्ले करते हो तो इंसान के बदन में गोया करंट सा दौड़ने लगता है। वेल भी जरूर तुम्हारी मौसीकी से मुतासिर होगी। क्या मेरी ये मौसीकी तुम्हारे अंदर भी कोई एहसास जगाती है? वो मेरी आंखों में देखते हुए मुस्तफसिर हुआ। इसकी आंखों से हारिज होने वाले मकनातीसी लहरों ने गोया मुझे अपनी जानिब खींच लिया। मेरा दिल इसकी कशिश की मुट्ठी में जकड़ा गया। इसके सवाल के जवाब में मैं बवक्त तमाम बस इतना ही कह पाई, सैमुअल, तुम्हारा म्यूजिक मुझ पर बेखुदी तारी कर देता है। वो मानीहेज अंदाज में मुस्कुराने लगा। शायद वो मुझसे ऐसे ही किसी जवाब की तवक्को कर रहा था और मैंने उसकी तवक्को पूरी कर दी थी। घर से बाहर का मंजर बहुत पुरकशिश था। मैं आपो आप समंदर की जानिब खींची जा रही थी। घर के मेन दरवाजे से साहिल तक जाने के लिए एक पत्थरीला रास्ता बना हुआ था। मैं इस रास्ते पर चलते हुए रेत तक पहुंच गई। यहाँ समंदर की लहरों ने हासा उद्यम मचा रखा था। ऐसा हैबतनाक शोर घर के अंदर सुनाई नहीं दिया करता, मगर मैं इन लम्हात में हर किस्म के खौफ व खतर से बेनियाज हो चुकी थी। मेरी नजर के सामने बस एक ही मंजर था, वेल के रक्स का मंजर। दर्जनों वेल्स समंदर की सतह पर बेखुदी के आलम में नाच रही। इनकी मस्ती देखने से ताल्लुक रखती। करीब था कि समंदर के अंदर उतर जाती कि एक मध्यम आवाज मेरी समात से टकराई। मुझे ये समझने में कतन कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि वो सुरीली आवाज बैग पाइप की थी। इसके साथ ही सैमुअल और इसका बैग पाइप मेरी याददाश्त में ताज़ा हो गया। रिचर्ड से मेरी शादी को कई बरस बीत गए। इस दौरान कभी सैमुअल से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं नहीं जानती थी कि अब वो कहाँ है। रिचर्ड ने जैसे ही अपनी मेडिकल की पढ़ाई खत्म की तो एक सादा सी तकरीब में हम एक दूसरे की जिंदगी के साथी बन गए। रिचर्ड अपने पेशे में मसरूफ हो गया। मैंने एक पब्लिक लाइब्रेरी में नौकरी कर ली थी। यूनिवर्सिटी के ज़माने में इस कॉफ़ी शॉप में हमारा अक्सर जाना होता तो सैमुअल की बजाई हुई धुनें सुनने का भी मौका मिल जाता। अब तो वो सारी बातें ख्वाब ख्याल होकर रह गई। नहीं, वेल्स के रस का वो ख्वाब आज हकीकत बनकर मेरी आंखों के सामने रोशन हो गया। मैं जीती जागती आंखों से वेल्स को समंदर के सीने पर अक्सा देख रही थी। वेल्स से मुतल्लिक मेरा वो ख्वाब सैमुअल की फिलॉसफी का आईनादार था। इसने कॉफी शॉप में एक रोज मुझे बताया कि वो अपने बैग पाइप के जरिए ऐसे धुनें तरतीब दे रहा है जो वेल्स को समंदर की गहराई से बाहर निकाल कर रक्स करने पर मजबूर कर देगी। इस वक्त बेन ऐसा ही हो रहा था। वेल्स कैफ सुरूर के आलम में समंदर की सतह पर नाच रही और किसी के बैग पाइप भी बजाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। क्या यहीं कहीं आसपास शामिल मौजूद है? इस ख्याल ने मुझे अंदर बाहर से झंझोड़ कर रख दिया। थोड़ी देर पहले मैं ट्रांस की कैफियत में थी, लेकिन सैमुअल का नाम जहन में चमकते ही मैं और मेरी सोच कई बरस पीछे चली गई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि सैमुअल नजदीक ही किसी दरख्त के साथ टेक लगाए खड़ा अपना बैग पाइप प्ले कर रहा हो और इसकी बजाई हुई धुनों पर ही ये वेल रक्स कर रही है। गोया वो अपने थीसिस में कामयाब हो ही गया था। ये सब मेरे ख्यालात थे जो बैग पाइप की आवाज़ सुनने के बाद पे दर पे मेरे दिमाग में पैदा हो रहे। इसके साथ इस मशहूर को रसीली आवाज़ का माखज़ तलाश करने की सोच भी उजागर हुई। ये सोच वेल्स का रक्स देखने से कई ज़्यादा ताकतवर थी। मेरे कदम लामुहाला इस मधुर आवाज़ की तलाश में निकल चले। इस साहिली पट्टी के साथ थोड़े फासले पर घर बने हुए थे। वो मशहूर को आवाज़ हमारे घर के बराबर वाले कॉटेज की तरफ से उभर रही। मैं बेखुदी किसी कैफियत में इस कॉटेज की सिमट पड़ी। दो रिहाइशगाहों के दरमियान चंद गज का फासला था। इस खुली जगह पर सनोबर, देवदार और मेपल के दरख्त अस्तादा थे। बीच में ब्लैकबेरीज, दीगर पौधे भी दिखाई देते थे। दरख्तों से गिरने वाले पत्तों और खुश्क घास ने जमीन को पूरी तरह ढांप रखा था। बारिश का सिलसिला भी जारी था। समुद्री हवा भी अपना रंग दिखा रही थी। रेनकोट के बायस भीगने से तो महफूज थी, ताहम मौसम की शिद्दत अपनी जगह एक अटल हकीकत थी।
مجھے وقتاً فوقتاً ہانسی سردی محسوس ہو رہی تھی، لیکن بیک پائپ کی تسیلی آواز نے مجھے موسم کی بے رخی سے بے نیاز کر رکھا تھا۔ میں بارش میں بھیگی ہوئی گھاس پر آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئی۔ یہ میری وارفتگی تھی یا کوئی جنون کہ میں نے اس آواز کے محض کو ڈھونڈ نکالا۔ میں نیند کسی کیفیت میں اپنے پڑوس والے کاٹیج کے عقب میں پہنچ گئی اور وہاں وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، سیموئل ہی تھا۔ وہ میپل ٹری سے ٹیک لگائے آنکھیں باندھ کے کھڑا تھا۔ بیک پائپ اس کے بغل میں دبا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بیک پائپ کے زیریں پائپ پر محو حرکت تھی اور بالائی پائپوں میں سے ایک اس کے ہونٹ میں دبا ہوا تھا۔ وہ اپنے پھیپھڑوں کی طاقت کا استعمال کر کے اس پائپ میں پھونک رہا تھا اور اس کے اندر تخلیقی توانائی سانس کے ذریعے بیگ کے اندر اتر کر رسیلی دنوں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ وہ موسم اور ماحول سے بے نیاز آنکھیں باندھ کی ساحلی فضا میں مدھر سنگیت بکھیر رکھا تھا۔ میں سیموئل کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ ہمارے نگاہیں چار ہوئی تو میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کی آنکھوں میں خارج ہونے والی مقناطیسی لہروں نے میرے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا۔ میں اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دل نشین مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے مقناطیسی آنکھوں سے مجھے مسمرائز کر رہا تھا۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں ایک جادو سا تھا جو میرے دماغ کو اپنی جکڑ میں لے چکا تھا۔ اچانک اس نے بیک پائپ کو بھیگی ہوئی گھاس پر رکھا اور حد درجہ حیرانی سے مستفسر ہوا، ایولین، کیا یہ تم ہی ہو یا میرے تخیل کی کوئی کار فرمائی؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ یوں تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس نے موسیقی روک کر مجھے براہ راست پکارا تو میں بیک پائپ کے ٹرانس سے نکل آئی۔ میں نے بے ترتیب آواز میں جواب دیا، یہ تمہارا خواب نہیں ہے سامعین، اور نہ ہی تمہارے تخیل کا کرشمہ۔ تم مجھے ہی دیکھ رہے ہو، مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے ایولین۔ وہ توانائی سے بھرپور انتہائی مخمور لہجے میں بولا، میں تو کافی عرصے سے اس کاٹیج میں رہ رہا ہوں، مگر تمہیں آج پہلی مرتبہ یہاں دیکھا ہے، اور وہ بھی رات کے آخری پہر میں۔ ہم آج ہی شفٹ ہوئے ہیں یہاں، تمہارے ساتھ والے گھر میں نے اضطراری انداز میں بتایا۔ رچرڈ اندر بیڈ روم میں سو رہا ہے۔ میں سمندر میں ویلز کو رقص کرتے دیکھا تو بے اختیار ادھر چلی گئی۔ پھر بیک پائپ کی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا تو میں ادھر آ گئی۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے گہری سانس لی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم نے اپنا تھیسس کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ تمہاری تحلیق کردہ دن پر ویلز محو رقص تھی۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ چند لمحے تک خاموش رہا مگر دل میں اتر جانے والی نظروں سے مجھے تکتا رہا۔ پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ایولین، تم بری طرح بھیگ چکی ہو، تمہیں ٹھنڈ لگ سکتی ہے، تم بیمار پڑ سکتی ہو، آؤ اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس کی پیشکش کے جواب میں کچھ کہتی، اس نے زمین پر سے اپنا بیک پائپ اٹھایا اور میرا ہاتھ تھام کر محبت بھرے لہجے میں بولا، آؤ میرے ساتھ۔ میں اسے انکار نہ کر سکی۔ سیموئل کا کاٹیج اگرچہ سائز میں ہمارے گھر سے کافی چھوٹا تھا مگر سیموئل نے خاصا صاف ستھرا رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے اپنی اسٹڈی میں لے آیا۔ سیموئل نے مجھے ایک اجلا تولیہ لا کر دیا تاکہ میں اپنے بھیگے ہوئے بالوں کو خشک کر سکوں۔ پھر وہ میرے لیے کافی بنا کر لے آیا۔ ہم اسٹڈی میں ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ رچرڈ کے ساتھ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ رچرڈ ایک معروف اور مصروف سرجن ہے، میں نے اسے بتایا۔ عیش آرام سب کچھ ہے میرے پاس، مگر رچرڈ مجھے زیادہ وقت نہیں دے پاتا، اس لیے بوریت سے بچنے کے لیے میں نے ایک پبلک لائبریری میں پارٹ ٹائم جاب کر لیا ہے۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، پھر اچانک ایک عجیب سا سوال کیا، اور بچے؟ بساختہ میرے منہ سے نکلا، ابھی تک تو ہم بے اولاد ہی ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک معنی سا رنگ آ کر گزر گیا۔ اس کا مطلب ہے تم دوہری محرومی کا شکار ہو؟ وہ ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولا۔ نمبر 1 سچی محبت، نمبر 2 اولاد، ہے نا؟ ہاں شاید، میں نے گول مول جواب دے دیا۔ پھر موضوع کو بدلتے ہوئے کہا، سیموئل، میں نے تم سے تمہارے پی ایچ ڈی کے بارے میں پوچھا تھا مگر تمہارا جواب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میرا تھیسس مکمل نہیں ہو سکا، اس نے خوابناک لہجے میں بتایا، اس لیے میں الگ تھلگ کاٹیج میں اپنی ناکامی کا ماتم کرتا ہوں۔ بات کے اختتام پر وہ ہنسا اداس ہو گیا۔ سیموئل کے جواب میں میرے اندر تجسس کو جگا بلکہ بھڑکا دیا۔ میں نے اس اداسی میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، کیا میں اس ناکامی کا سبب جان سکتی ہوں؟ میرا ایک ماڈل تھا، ایک آئیڈیل تھا، وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پراسرار لہجے میں بولا۔ میں اس کے عشق میں ڈوب کر دنیا تحلیق کیا کرتا تھا۔ میرا تھیسس آخری مرحلے میں تھا کہ میں نے اپنے موٹیو اس آئیڈیل سے محروم ہو گیا۔ وہ اچانک کہیں گم ہو گیا، بس میرا کام وہیں رک گیا۔ میرے کام اور میری زندگی میں اسی حسین چہرے کے دم قدم رونق تھی۔ وہ ماڈل، وہ آئیڈیل، وہ چہرہ۔ میں نے سرسراتی آواز میں سوال کیا، میل تھا یا فیمیل؟ میرا خیال ہے کہ رات کافی گزر گئی ہے۔ وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے وال کلاک کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے۔ اگر رچرڈ کی آنکھ کھل گئی تو اس نے تمہیں گھر میں موجود نہ پایا تو تمہارے لیے کوئی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ رہی تھی اس نے میرے سوال کا جواب دینے سے بچنے کے لیے یہ سب کہا تھا، لیکن میں نے اس سے کوئی بحث نہیں کی اور اس کے کاٹیج سے نکل آئی۔ مرد کو شک ہوتا ہے مگر عورت کو یقین، اور مجھے یقین تھا کہ سیموئل کے دل و دماغ میں بس
میں ہی تھی، اور میں اس کے کام کی تحریک اور اس کی تحلیق کا سنگیت تھی۔ دن پر دن گزرتے گئے، اس کے ساتھ ہی اب میری اور سیموئل کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری تھی۔ رچرڈ جب بھی گھر سے باہر ہوتا، میں سیموئل کے کاٹیج پر چلی جاتی۔ اس کی بجائی ہوئی دھن نے مجھ پر جادو کا اثر ہوا دیتی۔ وہ رچرڈ کے مقابلے میں بہت زیادہ گرم جوش اور محبت کرنے والا تھا۔ ہم دونوں تنہائی کے لمحات میں تمام حدود و قیود سے آزاد ہو کر وقت گزارا کرتے تھے۔ میرے ذہن کے کسی دور دراز گوشے میں بھی یہ کانٹا چھپا ہوا تھا کہ میں رچرڈ سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی ہوں، مگر میں نہیں جانتی کہ سیموئل کی صحبت میں ایسا کیا تھا کہ میں مجبور ہو جاتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں کوئی ویل مچھلی ہوں جو اس کی تحلیق کردہ دھن پر بے اختیار اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ گویا ہم دونوں ہسپانوی دیواروں پر دکھائے جانے والے دو کردار تھے۔ سیموئل کا جب بھی موڈ ہوتا وہ مجھے اپنی دھن کا چارہ ڈال کر مجھے شکار کر لیا کرتا۔ رچرڈ سرد مزاج اور انتہائی مصروف شخص ضرور تھا، مگر میں اسے ایڈیٹ اور اسٹوپڈ ہرگز نہیں سمجھتی۔ وہ اس شہر کا سب سے قابل سرجن تھا، لہٰذا میرے انداز و تیور نے اسے ایک شک میں ڈال دیا۔ اس نے چند روز تک میری خفیہ نگرانی کی اور ایک روز مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لیا۔ میں سیموئل کے کاٹیج سے نکل رہی تھی کہ وہ بلیک بیریز کے پودوں کے پیچھے سے اچانک نمودار ہوا اور مجھے کلائی سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے گھر لے آیا۔ میری چوری پکڑی گئی اور وہ بھی ایسے کہ کسی صفائی کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ میں اپنے عمل پر شرمسار سی سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی برہمی بھری آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ایولن، یہ تم اچھا نہیں کر رہی ہو۔ میں نے کوئی جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ میں نے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ وہ بولتا چلا، یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ ایک ڈاکٹر اور سرجن کی زندگی اینٹی سوشل ہوتی ہے۔ اس سے اپنوں سے زیادہ مریضوں پر توجہ نہیں بڑھتی، اور یہی اس پیشے کا تقاضا بھی ہے۔ وہ چند لمحات کے لیے تھما، پھر اس یفقی امیز لہجے میں بولا، اگر میں دوسرے شوہروں کی طرح تمہیں بہت زیادہ وقت نہیں دے پا رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم برائی اور بے وفائی کی راہ پر چل نکلو۔ میں اب بھی خاموش بیٹھی رچرڈ کو سنتی رہی۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ میں ان حرکتوں کو دیکھ کر طیش میں آ جاؤں گا اور تمہیں طلاق دے دوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور تم نے اگر طلاق کا کیس فائل کیا تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں تمہیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں دینے والا۔ تمہیں حالی ہاتھ میری زندگی سے رخصت ہونا ہوگا، اور تم بخوبی جانتی ہو کہ یہ عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ رچرڈ نے سوچنے کے لیے مجھے ایک ہفتہ کی مہلت دی۔ میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ میں رچرڈ اور سیموئل کو ترازو کے دو پہلوؤں میں رکھ کر مستقبل پر غور و فکر کرتی رہی۔ اس دوران میں سیموئل کے بیگ پائپ سے ہوا میں منتشر ہونے والی مدھر دھنیں میرے در سماعت پر برابر دستک دیتی رہی، لیکن میں نے قدموں کو اس کاٹیج کی جانب جانے کی اجازت نہیں دی۔ ان دنوں میرے اندر ایک خوفناک جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور میں کسی بھی قیمت اس جنگ کو ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا، ایک مشکل فیصلہ۔ آئندہ روز جب رات کے ابتدائی حصے میں سیموئل بیگ پائپ پلے کرنا شروع کیا تو میں نے اس کی تحلیق کردہ دھن پر لبیک کہا اور ایک کزن کے ساتھ گھر سے نکل کر سیموئل کی کاٹیج کی جانب روانہ ہو گئی۔ رچرڈ اس وقت اپنے بیڈ پر سو رہا تھا۔ میں نے اپنی چپل کو گھر کے دروازے پر ہی چھوڑ دیا تھا اور دبے پاؤں سیموئل کے عقب میں پہنچ گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے جذبات کے عالم میں اپنا تحلیقی کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ بیگ پائپ سے نکلنے والی سریلی اور رسیلی دھنیں ماحول اور فضا کو مہکا رہی تھی، لیکن اس رات سیموئل کی دھنوں نے میرے جذبات میں کوئی ہیجان پیدا کیا، نہ ہی میرے احساسات میں کوئی ہلچل مچائی۔ شاید یہ اس مشکل فیصلے کا اثر تھا کہ میں سیموئل کی تحلیق کردہ دھنوں کے ٹانس سے نکل آئی۔ میں سیموئل کے عقب میں کھڑی تھی۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس نے میری موجودگی کو مطلق محسوس نہیں کیا تھا۔ میں سیموئل کے عقب میں کھڑی تھی۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس نے میری موجودگی کو مطلق محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ تحلیق کے عمل میں اس درجہ ڈوبا ہوا تھا کہ دنیا و ما فیہا سے یکسر غافل ہو چکا تھا۔ میں نے سانس روک کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی سلاخ کو فضا میں بلند کیا اور بجلی کی تیزی سے سیموئل کی کھوپڑی کو عقب سے نشانہ بنا ڈالا۔ وہ کٹے ہوئے درخت کی مانند زمین بوس ہو گیا۔ میں نے اپنے فیصلے کو حتمی بنانے کے لیے اس کے سر پر 3-4 مزید کاری ضربات لگائے اور بوجھل قدموں سے اپنے گھر کی سمت چل پڑی۔ رچرڈ گہری نیند میں تھا۔ میں نے جھنجھوڑ کر اسے جگایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پھر آنکھیں ملتے ہوئے استفسار کیا، کیا ہوا ایولن؟ تم اس قدر گھبرائی کیوں ہو؟ میرا خیال ہے بات کرنے کا وقت آ گیا ہے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ اوہ، وہ بستر چھوڑتے ہوئے بولا، تو کیا تم نے اس بیگ پائپ پلے کے حق میں فیصلہ کر لیا ہے؟ نہیں، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میرا فیصلہ اپنا گھر بچانے کے حق میں تھا۔ میں نے ہمارے گھر کو بچانے کا بڑا پکا بندوبست کر دیا۔ میری مانی ہے اس باتوں نے رچرڈ کو الجھا کر رکھ دیا۔ اس نے بیزاری سے کہا، پہیلیاں کی بجوا رہی ہو، جو بھی کہنا ہے صاف صاف کہو۔ جواب میں نے رچرڈ کو اپنے کارنامے سے آگاہ کر دیا۔ او مائی گاڈ، وہ سر تھام کر بولا، پھر تیز قدموں سے یہ کہتے ہوئے اسٹور روم کی جانب بڑھ گیا تو شکار آخرکار شکاری پر جھپٹ ہی پڑا۔ جب وہ اسٹور روم سے باہر نکلا، میں نے اس کے ہاتھوں میں ایک بیلچہ اور کدال دیکھے۔ پھر ساختہ میرے منہ سے نکلا، تم کیا کرنے والے ہو؟ تمہارے ادھورے کام کو مکمل کرنے کا ارادہ۔ وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا، تم نے مریض کو محض اینستھیزیا دیا ہے، اس کا آپریشن مجھے کرنا ہوگا۔ اگر وہ شخص زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں زمین کے اوپر رہا تو ہمارے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہو گئی۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد وہ بڑے عزم سے چلتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ رچرڈ کے حق میں فیصلہ کر کے میں نے کوئی غلطی نہیں۔ میرا وہ فیصلہ مشکل مگر بر وقت تھا۔